بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد سے متعلق آج 7واں سبق ہے، اور اس میں اتفاقاً اس حدیث کا ذکر کریں گے ہم کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا انہیں حکم دیا کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر تم انہیں تنبیہ کرو، اور 10 سال کی عمر میں ہی بچوں کے بسترے بھی الگ کرو۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز سکھائیں، نماز بتلائیں اور نماز کا ماحول ان کو دے دیں، اور تسلسل کے ساتھ 2-3 سال اتنی محنت کریں کہ انشاءاللہ تعالی پھر 10 سال کے بعد تھوڑی سی اور ان کو آپ نماز کی ترغیب دیں، نماز کی اہمیت بتائیں، انشاءاللہ پوری زندگی کے نمازی بنیں گے، اور آپ کے لیے واقعتاً یہ وہ اولاد بنیں گے کہ جس کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر اولاد صالح اور صدقہ جاریہ اور علم نافع، ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو جاری رہتا ہے۔ لیکن والدین کو اس کے لیے انہیں اولاد کو اولاد صالح بنانے کے لیے صرف دعائیں ہی کافی نہیں، بلکہ دعاؤں کے بعد یہ تدبیر بھی ضروری کرنی ہے۔ تدبیر کیا ہے کہ ابو داود میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز سکھاؤ، انہیں نماز بتلاؤ، انہیں نماز کی اہمیت کا احساس دلاؤ، یہاں تک کہ جب وہ 10 سال کو پہنچ جائیں تو 10 سال کی عمر میں آپ ان پہ تنبیہ کریں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک جز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بس 10 سال کی عمر میں آپ ان کا بسترا بھی الگ کریں۔ دراصل والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ بچہ جب 10 سال کا ہو گیا بس اب اس کا مزاج پکنے کی طرف، اس کا مزاج پکنے کی طرف جا رہا ہے، پک جائے گا، اس کا مزاج پختہ بنے گا اس کا مزاج، اور ابھی 10 سال کے بعد اس کی ٹین ایج شروع ہونے والی ہے۔ تو لیکن اگر شروع میں ہی ہم نے اس کو اچھی تربیت کی تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی بہت ہی اچھی بنے گی۔ جس طرح فارسی والے بھی کہتے ہیں کہ خشت اول، یعنی پہلی اینٹ مکان کی اگر اس کو ٹیڑھی رکھی گئی تو اس ٹیڑھی اینٹ پر یا ٹیڑھے پتھر پر جو تعمیر بنے گی مکان کی وہ بھی ساری تعمیر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو بچے کو ہم نے اچھا انسان، اور جس کو میں نے شروع کی مجالس میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ اولاد قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وہ اولاد یا اللہ دے دے مجھے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے دل کا سرور ہو، سکون ہو، اور متقیوں کا امام ہو۔ تو ایسی اولاد کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 7 سال کی عمر میں والدین کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، اور بچے کو نماز سے متعلقاً اتنا اس کو اہمیت بتا دینی ہے کہ نماز سے ہی اس کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود نماز پڑھیں اور اہل و عیال سے بھی نماز پڑھوائیں، پھر اس کے بعد لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، رزق کی ٹینشن آپ نے اپنی لینی ہے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزگار دیں گے۔ تو اللہ رب العزت انہیں روزگار نماز کی برکت سے ہی دے گا جب آپ نماز انہیں سکھائیں گے، نماز انہیں بتائیں گے، نماز کی اہمیت کا احساس انہیں دلائیں گے، اور ساتھ ساتھ اچھا اثر دینے کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے برے اثر سے ان کو دور رکھنا۔ وہ برا اثر بہت سارے ہیں، وہ برے اثرات، ان برے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ رات کو 2 بچوں کو ایک بستر آپ نہ دے دیں، چاہے 2 بھائی ہوں چاہے 2 بہنیں ہوں۔ فقہاء نے لکھا کہ 10 سال کی بیٹی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتی ہے، 10 سال کا بیٹا باپ کے ساتھ بھی نہیں سو سکتا ہے۔ جب یہ حدیث میں آیا ہے تو ایسی صورت میں والدین کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ دراصل یہ خشت اول ہے، یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، تو اچھا ماحول فراہم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری بات، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ اب بھی سے ہی۔ نمبر 1،
حضور علیہ السلام کی محبت جتنا آپ سے ہو سکے حضور کی محبت اسے بتاؤ، حضور کی پرسنلٹی، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کتنا احسان ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول علیہ السلام منتخب ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں جو ہدایت پھیلی ہے اس کی وجہ حضور ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے متعلق جو بھی کچھ ہو سکتا ہو، یعنی حضور کی محبت بس، تاکہ حضور کی جب بھی کوئی بات آ جائے وہ فوراً اس کو لے لیں، حضور کی محبت بتائیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی محبت انہیں بتائیں، اور اسی طرح تلاوت کلام اللہ، چونکہ آپ اپنے بچے کی کتنی زیادہ تربیت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے دیں، قرآن کریم کا تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو احکامات اس سے اخذ کرنا، تدبر فی القرآن، تفکر فی القرآن، یہ آپ بچے کو دے دیں۔ قرآن کریم خود پھر اس بچے کی اگلی تربیت کرے گا، اس کو اپنا اسٹیج بتائے گا، اس کو کام دے دے گا، اس کو مصروف رکھے گا۔ وہ کون رکھے گا اسے؟ وہ قرآن کریم اسے مصروف رکھے گا اپنی زندگی کا ہر معاملے میں۔ تو 3 باتیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اپنے بچے کو تم نبی علیہ السلام اور اس کے اہل بیت کی محبت بتائیں، سکھلائیں، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی بچے کو بس ابھی سے سکھانا شروع کریں آپ۔ انشاءاللہ تعالی اس قرآن کریم کے نور سے اس کی زندگی آباد ہو جائے گی، اور زندگی کے ہر معاملے میں یہ قرآن کریم اس کا گائیڈ بنے گا، اور اس کا رہبر بنے گا، اور اس کا رہنما بنے گا۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو قرآن کریم کی تعلیم، حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت بتا دیں، تاکہ یہ بچہ آپ کے لیے سکون